الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ بے شک اللہ یدخل داخل کرے گا الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، جنات بہشتوں میں، جنتوں میں اللہ تعالیٰ جو مومن ہیں اور اچھے عمل کرنے والے انہیں وہاں داخل فرمائے گا۔ تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب اور اس جنت میں انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، ولؤلؤ اور موتی، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وہاں ان کی پوشاک، ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی سزا کا ذکر کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اللہ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور دوسرا فرمایا کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سونا پتہ آپ کو مرد کے لیے اس دنیا کے اندر جائز نہیں ہے، سوائے انگوٹھی کے بھی نہیں، چاندی کی ایک انگوٹھی جو ہے، تو سونا تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہاں سونے سے پرہیز کرے گا، اللہ کے اس حکم پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے جو ہے نا وہ سونے کے کنگن پہنا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نا وہ وضو فرما رہے تھے، اور ان کے پیچھے ایک ان کا شاگرد کھڑا تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ آپ نے کیا کیا، وضو کرتے کرتے یہاں تک نا بازو جو ہے وہ دھوئے۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ نے کیسا وضو کیا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ بازو یہاں تک دھو دیے۔ وہ کہنے لگے ان سے، چوزے کے بچے، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تو میرے پیچھے کھڑا ہے تو میں ایسے وضو نہ کرتا۔ یہ فرمایا چوزے کے بچے، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں تو میں ایسا نہ کرتا۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے بازو یہاں تک دھوئے گا نا، اللہ تعالیٰ وہاں تک اسے سونے کے کنگن پہنائے گا۔ تو میں اس لیے اس کو زیادہ ذرا اوپر کر کے دھو رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن میرے کنگن سب سے زیادہ ہوں۔ یہ اس میں علماء نے ایک بات لکھی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ جو معروف نہ ہو چیز تو وہ عام لوگوں میں بیان نہیں کرنی چاہیے، کہ لوگ اس میں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ولؤلؤ اور موتی بھی ہوں گے ان کے لباس میں، ولباسهم فیہ حریر
اور ان کے لیے ریشم کی پوشاک ہوگی۔ اب ریشم بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن قیامت کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ جو جنتی ہیں انہیں ریشم کے لباس پہنائے گا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی جائے گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ لغو باتوں نہیں بلکہ مومن جو جنت میں داخل ہو جائے گا اس کی زبان میں پاکیزہ بات ہوگی، پاکیزہ قول، اللہ کی تسبیح ہوگی۔ وَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْحَمِيدِ، اور سب خوبیاں سراہے کی راہ بتائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ ہدایت دے دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا اس راستے کی طرف جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، جس میں خوبیاں ہیں۔ وہ راستے کیا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ ان خوبیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مقدر کر دے گا اور ان کی زبانوں پر جاری فرما دے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک کافر جو ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اور مسجد الحرام، اور مسجد حرام سے۔ اب یہاں اگر آپ غور فرمائیں تو ابھی جہاد تو فرض نہیں ہوا، یہ مکہ کے اندر وہیں مسجد حرام سے روکتے تھے نا، تو یہاں یہ سبیل اللہ سے مراد جہاد نہیں ہے۔ یہاں کیا مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ ہدایت کا بتا رہے ہیں وہی اللہ کا راستہ ہے۔ یعنی کیا معنی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پہ چل رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو چلا رہے ہیں، یہی اللہ کا راستہ ہے۔ کہ وہ اس سے روکتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہ جاؤ، حضور کی صحبت میں نہ بیٹھو، حضور کی باتوں کو نہ سنو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے۔ اور مسجد حرام کے بارے میں فرمایا الذی جعلناہ للناس سواء، یہ تو سب کے لیے برابر جگہ ہے، اس میں کوئی کسی کا اجارہ داری تو نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا گھر ہے، میرے بندوں کے لیے ہے، میرا بندہ جو بھی آئے یہاں عبادت کے لیے کوئی اس کو روکے، کہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ اس کو روکے۔ اور کافر روکتے تھے کیونکہ وہ وہاں کے باشندے تھے، لوگوں کو روکتے تھے۔ فرمایا العاکف فیہ، جو یہاں رہائش پذیر ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، والباد، اور پردیسی جو باہر سے جو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سب کے لیے یہ برابر ہے، یہ میرا گھر سب کیا ہے، یہ جہاں رہنے والے ان کا بھی ہے، جو باہر سے آتے ہیں ان کا بھی ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ الْبِلْحَادِ، اور جو اس میں کسی زیادتی کا حق ارادہ کرے، کوئی ظلم کرنے کا ارادہ کرے، لوگوں کو روکنے کا ارادہ کرے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ، ظلم کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کعبۃ اللہ کی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کہ کسی شخص کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہاں سے کسی کو روکا جائے، وہ سب کے لیے ہے، وہاں کے رہنے والوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باہر سے آنے والوں کا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، جو بھی اب وہاں کیا ہے، حضور کا حکم ہے، اللہ نے حکم فرما دیا کہ مشرک یہاں سے نکل جائیں، مشرک یہاں سے نکل جائیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کے وہ بندے جسے اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے گھر کا طواف کریں، اس میں سے اللہ نے مشرکوں کو الگ کر دیا۔ اب وہاں کون جائے گا؟ جو اللہ کا خاص بندہ ہے، اور اللہ کا خاص بندہ کون ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہے، وہی وہاں جائے گا۔ فرمایا کہ اب یہاں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جتنا حق تمہارا یہاں رہنے والوں کا اتنا ہی باہر سے آنے والوں کا، کوئی کسی کو نہ روکے
یہ اور پھر آپ نے دیکھا ایک وقت وہ بھی آیا کہ روکنے والے غالب ہو کر اس شہر میں آئے، اور پھر وہی جو ہے نا جو چابی بردار تھا، جو حضور کو چابی نہیں دیتا تھا کعبۃ اللہ کی عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فتح دے کر وہ چابی حضور کے ہاتھ میں تھی، وہ چابی، اور حضور نے اسی وقت فرمایا تھا کہ ایک دن آنا ہے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، لیکن وہ کتنا کریم آقا ہے کہ اللہ کے محبوب نے پھر چابی پکڑ کر اسی کے حق میں رکھ دی اور فرمایا قیامت تک یہ تیری نسل میں رہے گی، قیامت تک یہ، اور یہ بشارت تھی کہ اللہ نے اب تو ایمان لے کے آیا تو اللہ تعالی قیامت تک تیرے مومن اولاد رہے گی، وہ شرک نہیں کرے گی، یہ بھی ایک حضور کی بشارت تھی۔ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چابی پھر واپس کر دی، تو اللہ نے ان کو جن کو روکتے تھے اللہ نے ان کو غلبہ دیا، پھر وہ وہاں آئے، پھر ایک وقت آیا حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی مشرک یہاں نہ ٹھہرے حرم کے اندر، اور حرم سے باہر نکال دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حرم کی زیارت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه